بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ سویڈن میں جو قرآن پاک کی گستاخی کا معاملہ عید الاضحیٰ سے شروع ہوا تھا وہ ابھی تک تھم نہیں سکا۔ ہر چند دن بعد وہاں پر قرآن پاک سے گستاخی کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور اب تو یہ ساری چیزیں نارملائز ہونے لگی ہیں۔ ہماری نظر میں بھی اب اس کی وہ اہمیت نہیں رہی، بس ہم بھی اس سارے معاملے کو ایک خبر کی طرح سنتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ پوری کی پوری امت مسلمہ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے۔ اس سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ زمین پہ زندہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پاک کے ساتھ گستاخی کا والا معاملہ کر دیا جائے۔ میری نظر میں اس سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے اور کوئی شرم کا مقام نہیں ہو سکتا۔ ہمارے تمام مسلم ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنی اپنی ریڈ لائنز ہیں، اس کے اندر سیاسی پارٹیوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ کسی کے لیے اس کا مسلک عزیز تر ہے، کسی کے لیے کوئی اور چیز، کوئی عمارت عزیز تر ہے، کسی کے لیے کوئی شخصیت عزیز تر ہے۔ اگر نہیں عزیز تو صرف اللہ کا دین یا اللہ کا قرآن ہی نہیں عزیز۔ اور اس معاملے میں سب سے زیادہ قصور میری نظر میں مسلمانان پاکستان کا ہے، کیونکہ یہ وہ خطہ زمین ہے کہ جو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا۔ ہماری تمام تر نااہلیوں اور ناکامیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی صلاحیت سے نوازا ہے۔ آج ان برے حالات میں بھی ہماری فوج کو دنیا کی مضبوط افواج میں گنا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عجیب ماجرا ہے کہ 1.5 ارب مسلمان اس دنیا پہ موجود ہیں اور وہ ان گستاخوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور دوسری طرف مغرب کا بھی وہ تاریک چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے کہ یہ لوگ کتنے متعصب ہیں، کتنے انتہا پسند ہیں، کتنے ریسسٹ ہیں، اسلام سے کتنی شدید نفرت کرتے ہیں۔ اور کہاں ہیں وہ سارے دانشور جو ان سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں، جو ہمیں ان کی تقلید کے درس دیتے ہیں؟ اس معاملے پر کسی کی زبان نہیں کھلی۔ سانحہ جڑاں اگر ہو جائے پاکستان میں تو ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں کوریج کرتے کرتے، لیکن اس معاملے پر کوئی بول تک بھی نہیں سکتا۔ حالانکہ سانحہ جڑاں پر بھی ہم نے اپنا موقف بالکل واضح سامنے رکھا تھا، اور ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ 100% زیادتی ہوئی تھی۔ لیکن کیا یہ بھی زیادتی نہیں کہ 1.5 ارب مسلمانوں کا دل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا قرآن پاک کی بے حرمتی سے نہیں دکھتا؟ کیا ہمیں اس چیز کی تکلیف نہیں ہوتی؟ تو یہاں پہ جو ہمارے لبرل حضرات ہیں یا جو یہ نام نہاد دانشور بنے پھرتے ہیں، یہ زبان بھی نہیں کھول سکتے۔ میری نظر میں تو ابھی تک کسی لبرل یا کسی بھی جو دانشور جو ہمیں مغرب کی تقلید سکھاتا ہے اس نے اس کی کوئی مذمت نہیں کی۔ اور آخر میں ہم عوام کا بھی اس سارے معاملے میں برابر کا قصور ہے۔ ہماری بجلی کے نرخ بڑھ جائیں تو ہم احتجاج کرنے باہر نکل آتے ہیں، کوئی پیٹرول کی پرائس بڑھ جائیں، ہمارے کسی سیاسی لیڈر کو اٹھا لیا جائے یا فلاں 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 فلاں، ہر معاملے میں ہم فوراً بھاگ کے احتجاج کرنے نکل آتے ہیں۔ لیکن ہے کوئی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی باہر نکلے؟ کیا ہمیں اتنا غصہ بھی قرآن کی بے حرمتی پہ آتا ہے کہ جتنا صرف بجلی کے نرخ بڑھ جانے پہ آتا ہے؟ اور ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے، تو بائیکاٹ سے کوئی مذمتی قراردادیں منظور کر لینے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عقل مند وہی انسان یا وہی قوم ہوتی ہے کہ جو دشمن کی چال کو واپس انہی پہ پلٹ دے۔ تو اس کا مستقل حل صرف یہی ہے کہ وہ ہمیں جتنا اس قرآن پاک سے متنفر کرنے کی یا ہمارے دلوں سے جتنا ہی اس قرآن پاک کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس قرآن کے اتنا ہی نزدیک تر ہوتے چلے جائیں۔ اگر ہماری زندگی میں پہلے قرآن ایک دن میں صرف آدھا گھنٹے کی جگہ تھی تو ہم اس کو 1 گھنٹہ دیں، اور اگر پہلے ہمیں پوری زندگی میں وقت نہیں ملا تو ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، اپنی روزانہ کے معاملات، اپنے کاروباری معاملات، اپنی نوکری اور اپنے گھریلو معاملات کو اسی کے مطابق ڈھالیں۔ سب سے پہلے اس قرآن کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کریں اور پھر اس کو ریاستی سطح پر بھی نافذ کریں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی سچے دل سے ہدایت کا طالب ہو اور وہ قرآن کو پڑھے تو اس کو ہدایت نہ ملے، وہ ظلم کو ظلم نہ کہے، وہ کافرانہ اور ظالمانہ نظام کے خلاف کھڑا نہ ہو۔ تو اصل میں صرف ایک ہی طریقے سے ان کی چال کو ان پر واپس پلٹا جا سکتا ہے کہ ہم اسی قرآن سے مزید مضبوط تعلق پیدا کر لیں، ہم اسی قرآن کے قریب ہوتے چلے جائیں، اسی کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر لیں، اور ایک پرامن سیاسی تحریک کے ذریعے ان ظالم حکمرانوں کو بھی مجبور کریں کہ ریاستی سطح پر بھی قرآن کے قانون کے علاوہ ہم کوئی اور قانون نہیں چلنے دیں گے۔
نہیں چلنے دیں گے اور نہیں چلنے دیں گے۔ اگر آج دنیا کے کسی بھی سائزبل ملک میں قرآن کا قانون نافذ ہوتا تو کفار ایسی جسارت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر کہیں صحیح معنوں میں اسلام نافذ ہوتا تو اس ملک کی افواج ایک سیکنڈ سے پہلے ایسی موقع پہ حرکت میں آ جاتی۔ لیکن آج افسوس کہ ہم معاشی طور پر بھی اتنا مجبور ہیں، سیاسی طور پر بھی اتنا مجبور ہیں، یہ تمام معاملات اس قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اس قرآن کو نافذ کر لینے کے نتیجے میں اس کو سیاسی، معاشی اور معاشرتی سطح پر نافذ کر لینے کی صورت میں ہمارے یہ دیگر تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اس وقت جو ہمارے ملک میں بد امنی، انتشار اور جو معاشی تنگ دستی کے معاملات موجود ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد وہاں بھی ہمارے شامل حال ہوگی، اور یہ سود کی لعنت سے ہماری جان چھوٹ جائے تو ہم دنیا کی ایک بڑی معاشی قوت بن سکتے ہیں۔ تو قرآن کی گستاخی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہو، کوئی معاشی مسئلہ ہو، یہ سیاسی بحران ہو، ان تمام کے تمام مسائل کا حل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس قرآن میں موجود ملے گا۔ تو ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اس قرآن کی طرف ہی واپس لوٹیں، اسی کی طرف پلٹیں، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور اپنے 70 سالوں کی وعدہ خلافیوں اور بدعمالیوں اس کی معافی طلب کریں، اور اس قرآن کو اپنی عملی زندگیوں میں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں، ریاستی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشرتی سطح پر بھی نافذ کریں۔ جزاک اللہ۔